اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں سرکار کی شان میں، فرماتے ہیں آسماں خوان، زمیں خوان، زمانہ مہمان، آسماں خوان، زمیں خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ کیا مطلب؟ تمام تعریفیں اس رب کے لیے، تمام ثنائیں اس رب کے لیے، تمام تمجیدیں اس رب کے لیے، تمام تحلیلات اس رب کے لیے، تمام تکبیرات اس رب کے لیے، تمام خوبیاں اس رب کے لیے، تمام کمالات اس رب کے لیے کہ جس نے اپنے نور سے ہمارے آقا کے نور کو پیدا کیا، اور نور کو پیدا فرمانے کے بعد اس کا نام محمد رکھ دیا، اس کا نام محمد رکھ دیا۔ پھر اس محمد نے اپنے خالق، اپنے بنانے والے کو دیکھا، اور جب اس کو دیکھا تو اس بنے ہوئے محمد نے اپنے رب کی تعریف کی۔ جب اس نے رب کی تعریف کی تو جب وہ محمد رب کی تعریف کرتا تھا تو پھر وہ احمد کہلاتا تھا، اور وہ رب جو اپنے محبوب کی تعریف کرتا تھا تو وہ رب محمد کہلاتا تھا۔ تمام تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے اپنے محبوب کے لیے اس پوری کائنات کو دسترخوان بنا دیا، اس پورے جہان کو دسترخوان بنا دیا، اس پوری کائنات کو نبی کا گھر بنا دیا۔ تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے زمین و زماں کو نبی کا گھر بنا دیا، مکین و مکان کو نبی کا گھر بنا دیا، چنین و چنا کو نبی کا گھر بنا دیا۔ اس پورے مکان کو، پورے کے پورے جہان کو، ساری کائنات کو خدا نے اپنے حبیب کا گھر بنا دیا۔ اس پوری کائنات میں بسنے والوں کو اپنے محبوب کے در کا مہمان بنا دیا۔ اس پورے جہان میں بسنے والوں کو اپنے محبوب کے در کا مہمان بنا دیا، اور اس طرح ہمارے آقا اس پوری کائنات کے میزبان ہو گئے، اس پوری کائنات کے میزبان ہو گئے۔ اور خدا نے نبی کی جھولی میں سب کچھ ڈال دیا، خدا نے اپنی ساری نعمتیں اپنے نبی کی جھولی میں ڈال دی، اور جھولی میں ڈال کے فرمایا اے محبوب اب جو تجھ سے قریب ہوگا وہ مجھ سے قریب ہوگا، جو تجھ سے مانگے گا وہ مجھ سے مانگے گا، جو تجھ سے پائے گا وہ مجھ سے پائے گا، جو تیرے دسترخوان میں بیٹھے گا وہ گویا کہ میرے دسترخوان میں بیٹھے گا، جو تیرا کھائے گا وہ میرا کھائے گا، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو تجھ سے عداوت کرے گا وہ مجھ سے عداوت کرے گا، جو تجھ سے قریب ہوگا محبوب وہ مجھ سے قریب ہے، جو تجھ سے دور ہو گیا وہ مجھ سے دور۔ اب لگاؤ نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور زور سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی دسترخوان کہ جس دسترخوان میں تمام نعمتیں اللہ نے رکھ دی، کوئی ایک نعمت ایسی باقی نہیں جو نبی کے دسترخوان میں نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو علم چاہیے ہو نبی کے در میں آ جائے، جس کو طہارت چاہیے ہو نبی کے در میں آ جائے، جس کو شریعت چاہیے ہو نبی کے در میں آ جائے، جس کو لیاقت چاہیے ہو نبی کے در میں آ جائے، جس کو سیادت چاہیے ہو نبی کے در میں آ جائے۔ خدا کی قسم یہ جو کچھ بھی آپ حسن دیکھ رہے ہیں، یہ جو رانائی ہے یہ مصطفیٰ کی رانائی ہے۔ یہ کائنات میں جو کچھ حسن ہے مصطفیٰ کا حسن ہے۔ علماء میں آج آل رسول میں، آج پیران اعظام میں جو سیادت ہے وہ مصطفیٰ کی ہے، جو طریقت ہے وہ مصطفیٰ کی ہے، جو شریعت ہے وہ مصطفیٰ کی ہے، جو حسن ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، جو جمال ہے وہ نبی کا ہے، جو خصال ہے وہ نبی کا ہے، جو اختیار ہے وہ نبی کا ہے، جو جمال ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، جو بھی خوبی ہے وہ سب کے سب مصطفیٰ کے در کی ہے۔ وہی دسترخوان جو بے شمار نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد پورے زمانے کو نبی کا مہمان بنا دیا، اور پوری کائنات کو نبی کا گھر بنا دیا۔ مکان ہو یا لامکان ہو، سارے کے سارے مکان مصطفیٰ کے، ساری کی ساری حکومت مصطفیٰ کی ہے، سارے کے سارا خزانہ مصطفیٰ کا ہے، سارے کے ساری روحانیت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی۔ ایسا جب حال دیکھا
تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی پہ تڑپ اٹھے اور مچل کے کہنے لگے کہ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ صاحب خانہ لقب بولیے کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اب میں بہت جلدی سے اپنی تقریر کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ وہی دسترخوان کہ جو نبی پاک کے ہاتھوں آیا تھا، اسی دسترخوان کا ایک ٹکڑا، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اسی دسترخوان کا ایک ٹکڑا اس پورے ایسا دسترخوان کہ جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو، اس لامحدود دسترخوان کا ایک ٹکڑا سادات کرام کے ذریعے سے، آل پاک رسول کے ذریعے سے، خان وعدہ ربانیہ کے مشائخین کرام کے ہاتھوں آ گیا، مشائخین کرام کے ہاتھوں آ گیا۔ وہی دسترخوان ہے، یہ اسی نبی کا دسترخوان ہے جو آل رسول، اولاد رسول، نبی کے گھر والے اور جملہ مشائخین ربانیہ کے ہاتھوں آ گیا۔ وہ دسترخوان کا ٹکڑا منتقل ہوتا گیا اور اپنے اپنے دور میں مشائخین کرام اپنے اپنے انداز میں اللہ کے بندوں کو فیضیاب کرتے رہے، کبھی غوث پاک کی شکل میں، کبھی جنید بغدادی کی شکل میں، کبھی معروف کرخی کی شکل میں، کبھی اللہ اکبر حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں، کبھی حضرت محدث عبد الرحمن پانی پتی کی شکل میں، تو کبھی سیدنا سرکار امانت علی کی شکل میں، تو کبھی سرکار ربانی کی شکل میں، تو کبھی حضور سیدنا سرکار قاری عبد المعبود کی شکل میں، اور اسی دسترخوان سے ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا، ہمارے مرشد حضور سیاح ایشیا سیدنا سرکار سید مظہر ربانی نے بھی اسی دسترخوان سے لوگوں کو فیضیاب فرمایا۔ اسی سے فیضیاب فرمایا، اسی سیاح ایشیا نے، اسی جلالت العلم نے، اسی علامہ فہامہ نے، اسی حافظ القاری نے، اسی مفتی اعظم اسی مفتی ہند نے، اور اسی مبلغ اعظم ہندوستان نے، اور اسی سیاح ایشیا نے، حضور سید مظہر ربانی نے اسی دسترخوان کو بانا میں بچھایا تھا، اسی دسترخوان کو بانا میں بچھایا تھا، اور اپنی زندگی میں دعوت دیتے تھے کہ آجا اے آنے والے، آجا میرے دسترخوان میں ساری نعمتیں موجود ہیں، میرے دسترخوان میں ساری نعمتیں موجود ہیں، جس کو جو آنا ہو آجا لے جا۔ کوئی آیا تقویٰ لے کے چلا گیا، کوئی آیا علم لے کے چلا گیا، کوئی رشد و ہدایت لے کے آ گیا تو وہ راشد ہو گیا، کوئی حمد لے کر آیا تو حامد ہو گیا، کوئی ان کے دسترخوان سے نور کا ٹکڑا لے آیا تو وہ انور ربانی ہو گیا، کوئی خوشیاں لے کر آ گیا تو وہ خوشتر ربانی ہو گیا، کوئی زہد لے کے آیا تو وہ زاہد ہو گیا، کوئی عبادت کا رنگ لے کے آیا تو وہ عابد ربانی ہو گیا، تو کوئی وجد لے کے آیا تو وہ واجد ربانی ہو گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ولی کا دسترخوان ہے، اور یہ دسترخوان بھی کوئی معمولی دسترخوان نہیں ہے۔ ارے عام ولیوں کو وہ دسترخوان آ جاتا ہے، یہ تو آل رسول کا دسترخوان ہے، یہ تو نبی کی آل کا دسترخوان ہے، یہ تو اولاد رسول کا دسترخوان ہے۔ ان کے دسترخوان میں کس چیز کی کمی ہے؟ جو آتا گیا پاتا گیا، جو آتا گیا پاتا گیا، خدا کی قسم، اور وہ دسترخوان آج بھی موجود ہے، جو آتا جائے گا پاتا جائے گا، ابھی بھی جو پا رہے ہو سیاح ایشیائی کے فیض سے پا رہے ہو۔